ابھی قرآن حکیم فرقان حمید سے چند کلمات مقدسہ کی تلاوت کی ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک پڑھا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا ہے، یعنی اگر کوئی مسلمان اللہ کے ہاں کامیابی چاہتا ہے تو صرف ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ عمل صالح، نیک اعمال، نیکیاں بھی اس کے اعمال میں شامل ہونا لازم ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح نماز کے لیے آپ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں تو مسجد کی حدود تو سیڑھیوں سے شروع ہو گئی، لیکن قرب اس کو زیادہ ملے گا کہ جو اگلی صفوں کے اندر آنا شروع ہوگا۔ آپ پہلی صف میں بیٹھ جائیں، آپ بھی کہیں گے میں مسجد میں ہوں، کوئی سیڑھیوں کے باہر جو بعد میں باؤنڈری شروع ہو رہی ہے کوئی وہاں بیٹھے وہ بھی کہے گا میں مسجد میں۔ اسی لیے علماء صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایمان اگرچہ دخول جنت کی شرط ہے، بھئی جس کے پاس ایمان ہوگا وہ جنت میں گیا، لیکن اصل جو درجات ہیں اصل میں اللہ کا قرب ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہے، صحابہ کرام اہل بیت شہدائے اسلام کے ساتھ ایک معیت ہے۔ یہ معیت اس کو نصیب ہوگی کہ جو ایمان اور عمل صالح کر رہا ہے اور بغیر سزا بھگتے ہوئے وہ سیدھا جنت میں داخل ہو گیا۔ تو عمل صالح کو ہم عام زبان میں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی نیکی کرنا، لیکن جب ہم نیکی کی بات کرتے ہیں تو فوراً خیال آ جاتا ہے کہ بھائی نیکی کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی نماز پڑھنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، حج عمرہ اور روزہ رکھنے والا ہو۔ یہ آج ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم نے نیکیوں کو بس چند اعمال میں بند کر دیا۔ نماز یقیناً نیکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، روزہ، زکوٰۃ، حج یقیناً نیکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں ہم اس کو لے کر کیسے جائیں گے؟ بھئی اس کی حفاظت کرنا لازم ہے، اور یہ حفاظت کیسے ہوگی؟ جب ہم دیگر اعمال صالح کر لیں گے۔ ایک بندہ حج کر لیتا ہے، وہ حج کے بعد خدا نخواستہ کوئی ایسا گناہ کر دیتا ہے جس سے حج کا سارا اصل زائل ہو جاتا ہے۔ نماز ادا کر دی لیکن نماز میں ایسی غلطی کر لی کہ وہ شرک بن گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اور اس نیت سے پڑھی کہ میں لوگوں کو دکھاؤں، فقد اشرکا، اس نے شرک کر دیا۔ بھئی نظر تو نماز آ رہا ہے، تو اصل میں چیز یہ ہے کہ ہم نے نیکیوں کو بند کر دیا،
اور ہم نے قرآن مجید میں اللہ کا وہ فرمان نظر انداز کر دیا کہ جس میں اللہ نے بتایا بھئی نیکی ہوتی کیا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف موڑ لیتے ہو، کبھی مغرب کی طرف موڑ لیتے ہو، اور تم یہ خیال کرو کہ تم نے نیکی کر لی، یہ نیکی نہیں ہے۔ بھائی اپنی ڈائریکشن، فیس ڈائریکشن، اپنے چہرے کی سمت کو تم نے موڑا، اپنے دل کو تو تم نے موڑا ہی نہیں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اب نیکی یہ ہے کہ اس نیکی میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک تمہاری سوچ ہے، ایک تمہارے اعمال ہے۔ تمہارا عقیدہ کیا ہو؟ اللہ ایک ہے۔ تمہارا عقیدہ کیا ہو؟ بھائی مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ بھائی فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں۔ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کتابیں اللہ کی برحق ہیں۔ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ پیارے نبی اور جتنے بھی انبیاء پہلے آئے سچے اور پاکباز ہیں۔ پہلے اپنی سوچ کو بہتر بنا، اب جب سوچ بہتر بن گئی اب اعمال صالح کی طرف آ جاؤ۔ اور اعمال صالح کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اب اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے وہ مال خرچ کرو۔ بھئی نمازیں بھی پڑھنے والے بن گئے، روزہ بھی رکھنے والے بن گئے، اور مال پر ایسے بیٹھ گئے اس کو خرچ کرنا ہی بھول گئے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ وَآتَ الْمَالَ، وہ مال عطا کرو، وہ مال ڈیلیور کرو، وہ مال آگے پہنچاؤ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ عَلَى حُبِّهِ، اس رب کی محبت کو پانے کے لیے خرچ کرو، نیت ٹھیک رکھو۔ بھائی کس پہ خرچ کریں؟ ذوی القربا، پہلے تو اپنے رشتہ داروں کو دیکھو۔ بھائی تمہارے رشتہ دار غریب ہیں ان پر خرچ کرو، مقروض ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی سبب پیدا کرو، بیمار ہیں ان کا علاج معالجہ کروا لو، تنگ دست ان کی مدد کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے۔ بھائی تم رشتہ داروں کو بھی دو، والیتاما، یتیموں کو دو، والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، بھائی جو بھی تم سے مانگنے کے لیے آئے اس کو خالی ہاتھ نہ بھیجو۔ یہ عمل صالح ہے۔ اب یہ تمام اعمال کے بعد رب کائنات نے کیا فرمایا؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ۔ ہاں اب تم نماز پڑھو گے، تمہاری نماز عمل صالح بنے گی۔ اب تم زکوٰۃ دو گے، وہ تمہاری زکوٰۃ نیکی بنے گی۔ مال خرچ نہیں کر رہے، اللہ کا حکم نہیں مان رہے، بھائی جتنے بھی سجدے کر لو اللہ کے ہاں وہ نماز نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے دل کی حالت تبدیل کرو، اور دل کی حالت اس طرح تبدیل کر لو، بھائی نمازیں تو 5 ہیں، 5 اوقات میں تم نے حاضری دینی ہے، اور یہ 5 اوقات کے علاوہ تم نے کیا کرنا ہے؟ اصل تو یہ عبادت بھی ہے۔ بھائی 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے میں آپ 5 نمازیں ان کا وقت نکال لیجئے، بھائی کتنا نکل آئے گا؟ 1.5 سے 2 گھنٹے۔ 1.5 سے 2 گھنٹے وہ وقت ہے کہ جو ہم نے نماز میں استعمال کر لیا، بھائی باقی جو 22 گھنٹے ہیں وہ تم کیا کر رہے ہیں؟ تو اس لیے رب کائنات نے فرمایا اگر نیکی کرنی ہے تو اصل نیکیاں پھر یہ ہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا،
اب نیکی یہ بھی ہے کہ تم جو بات کر رہے ہو، وعدہ کر رہے ہو، وہ وعدہ پورا کرنے والے بنو۔ جو تم نے زبان دی ہے اس زبان پہ ڈٹ جاؤ۔ جو تم نے ایگریمنٹ کر لیا، اسٹامپ کر لیا، کوئی بھی معاہدہ کر لیا، اب وہ معاہدہ پورا کرو۔ اول تو تم نے کیوں کیا؟ پہلے سوچنا تھا، اب کر لیا۔ والموفون، اس کو پورا کرنے والے بن جاؤ، یہ نیکی ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، بھئی کوئی بھی وقت آ جائے، تنگی کا آ جائے، پریشانی کا آ جائے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو آج ہم یہ خیال کر رہے ہیں کہ بھئی نیکی بس یہ ہے کہ ہم جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آ گئے، مولوی صاحب کا بیان سن لیا، سبحان اللہ کہہ دیا، سلام پھیرا، بھاگ گئے، سمجھے ہم نے نیکیاں کر لی۔ بھئی ہم نے کوئی نیکی نہیں کی، یہ تو نیکی کی شکل ہے، باقی نیکیاں تو ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ دین کے جو دو بڑے شعبے ہیں، ایک شعبہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں، بہت اچھی بات۔ بھئی دوسرا شعبہ بھی ہے کہ آپ بندوں کے بھی حقوق ادا کرنے والے بن جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اغاث ملہوفا کتب اللہ لہ 73 مغفرہ، جو کسی بھی ضرورت مند کی مدد کرتا ہے، مصیبت زدہ کی مدد کرتا ہے، کسی پہ تنگ دست کی مدد کر دیتا ہے۔ بھئی آپ بازار جا رہے ہیں، راستے میں کسی کو ٹھوکر لگی، وہ گر گیا، آپ اس کو سہارا دے کر اٹھا لیا۔ آپ نے دیکھا بھئی بوڑھا شخص ہے، یہ سامان کیسے اٹھائے گا، آپ نے سامان پکڑ اس کو سواری پر بٹھا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ علماء سیر نے یہ واقعہ لکھا کہ جب آقا علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں تبلیغ کا آغاز فرما دیا تو مکہ میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے سنا کہ ایسے کوئی شخص آ گیا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور جو اس کی بات سنتا ہے وہ اپنا دین تبدیل کر لیتا ہے، تو میں اس سے بھاگ جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میرا اس سے کہیں سامنا ہو جائے۔ اب وہ بوڑھی عورت نے سامان اپنا سنبھالا، پیک کیا، گھر سے نکلی اور راستے میں کھڑی ہو گئی، کوئی سواری آئے اور اس پر میں بیٹھ جاؤں۔ اتنی ہی دیر گزری کہ سامنے سے ایک جوان شخص آ رہا ہے۔ پوچھا اماں کہاں جا رہی ہو؟ کہا بیٹا بات یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ مکہ میں ایک شخص آ گیا ہے، اس کا نام محمد ہے، اور جو اس کی بات سنتا ہے اپنا دین تبدیل کر لیتا ہے، میں چاہتی ہوں اس سے میرا سامنا ہی نہ ہو۔ کہا اماں چھوڑو اس کی باتیں، لاؤ یہ سامان تمہارے سر پہ کیسے آئے گا، لاؤ یہ سامان مجھے دو، میں تمہیں خود چھوڑ دیتا ہوں۔ اماں بڑی حیران۔ اس جوان نے سامان سر پہ رکھا، اماں کے ساتھ چل پڑا۔ اماں راستے بھر باتیں کرتی رہی، وہ جوان سنتا رہا۔ جب منزل پر آ گئے تو اماں نے کہا بس آپ مجھے اب یہ چھوڑ دیں، یہاں چھوڑ دیں، اب میں خود آگے کوئی بندوبست کر لیتی ہوں، میری منزل قریب ہے۔ جوان نے اپنا سامان جو سر پہ تھا اتارا، اماں کے حوالے کر کے واپس پلٹ پڑا۔ اماں نے آواز دی اے جوان رک جا، تو یہ تو بتا تو کون ہے؟ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا مکہ میں رہتے ہوئے، تجھ جیسا شخص نہ دیکھا کہ جو اپنے سر پر میرا سامان لاد کر مجھے یہاں تک لے کر آ گیا، اتنا ہمدرد تو میں نے مکہ میں کوئی نہیں دیکھا، یہ بتا تو صحیح تیرا نام کیا ہے؟ وہ جوان کہتا ہے اماں میں وہی ہوں جس سے تو بھاگ رہی ہے، میں ہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں من اغاث ملہوفا، بھائی جو کسی ضرورت مند کی مدد کر لیتا ہے، اب اللہ اس کو کیا عطا کرتا ہے؟ کتب اللہ لہ 73 مغفرہ، اللہ اس کو 73 درجے مغفرت کے عطا کر دیتا ہے۔
اور آقا فرماتے ہیں کہ یہ 73 جو اس کو درجات مغفرت کے ملتے ہیں، واحدۃ فیہا صلاح امر کلہ، آقا فرماتے ہیں اس کے 73 میں سے ایک درجہ اتنا بابرکت ہے کہ اس کے سارے دنیاوی کام اس ایک درجے کی برکت سے ہو جائیں گے۔ و72 لہو درجات یوم القیامہ، اور جو 72 رہ جائیں گے اللہ اس کو وہ جنت میں عطا فرما دے گا۔ ایک درجے کی برکت سے سارے کام۔ آج لوگ کہتے ہیں بھئی ہمارا فلاں کام اٹک گیا، مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی دم بتا دیں، کوئی آیت بتا دیں، فلاں کام ہمارا نہیں ہو رہا۔ آقا نے ہمیں بڑا وظیفہ بتا دیا، بھئی تم کسی ضرورت مند کی مدد کر لو۔ اس لیے آقا نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، اگر تم بہترین انسان تلاش کرنا چاہتے ہو تو بہترین انسان وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، ان شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے بدترین انسان وہ ہوگا من ودعہ او ترکہ الناس اتقاء فحشہ، کہ جس کی شر کی وجہ سے، جس کی مکاری کی وجہ سے، جس کے دھوکے کی وجہ سے لوگ اس سے بچتے ہوں، وہ شخص سب سے بڑا بدترین ہوگا قیامت کے دن۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم عبادت کرنے والے ہیں تو بھائی عبادت پوری کرنے والے بنے، عبادت کو محدود نہ کرے۔ عبادت اللہ کے حقوق ادا کرنا بھی ہے اور عبادت بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی ہے۔ لہٰذا جب ہم صحیح معنوں میں عبادت گزار بنیں گے تو صحیح معنوں میں ہم مسلمان بنیں گے، اور یہی وہ مسلمان ہوگا کہ جس مسلمان کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ جب اس کی روح نکلے گی یہ سیدھا اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے طرف چلا جائے گا، یہ اللہ سے ملاقات کرنے والا بن جائے گا۔ لہٰذا اگر ہم یہی اعزاز چاہتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو صحیح عبادت کے رنگ میں رنگیں، اور صرف فارمیلٹی کے طور پر مسلمان نہ بنیں بلکہ صحیح معنوں میں مسلمان بننے والے بن جائیں۔ دعا کر اللہ تعالیٰ جو کہا جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔